اب میں دعوت خطاب دوں گا بقیت السلف یادگار اسلاف حضرت مولانا یوسف انور صاحب نائب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، کیونکہ تشریف لاتے ہیں خطیب پاکستان یادگار اسلاف حضرت علامہ مولانا محمد یوسف انور صاحب نائب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، صدق اللہ العظیم۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ اقبال نے کہا کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردو تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، وہ گفتار وہ کردار تو گفتار وہ ثابت وہ سیارہ، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ معزز علماء کرام، مہمانان گرامی قدر، سامعین حضرات، اپنی نوعیت کا یہ پہلا پروگرام ہے۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں عزیز القدر سید یاسر شاہ صاحب ان کے رفقا کو کہ انہوں نے آج یہ موضوع جو ہے اس کانفرنس کا رکھا ہے، تذکرہ اسلاف کانفرنس۔ ہو جائے گا مجھ سے پہلے میری طبیعت پہلے ہی کو ٹھیک نہیں، گلا صحیح نہیں ہے، لاؤڈ سپیکر کا بھی حال ہے ہوئی میں تو بڑھا سا، یہ تو جوان سپیکر ہے۔ کو لگا تھوڑا بہت ہل جل۔ ادا ہی پڑھا دے واسطے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اپنی نوعیت کا یہ پہلا اور تاریخی پروگرام ہے۔ عزیز القدر یاسر شاہ صاحب نے جو انعقاد پذیر ہو رہا ہے تذکرہ اسلاف کانفرنس، آج بہت بڑی یہ ضرورت ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو، نوجوان علماء کو یہ بتائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو صحابہ اکرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، ائمہ اکرام نے، اور اس کے بعد اولیاء اللہ، علماء حق، انہوں نے آگے پہنچایا، اور رہتی دنیا تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ کروڑوں رحمتیں اور کروڑوں برکتیں ان قدوسیوں پر کہ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ اکرام کے راستے کو اختیار کرتے ہوئے دین اسلام کا ڈنکا بجایا، کریا کریا، بستی بستی، شہر شہر۔ نہ صرف یہ ہمارا ہند و پاک بلکہ اس کے علاوہ یہاں سے ان کی آواز بیرونی ممالک کے اندر بھی گئی، افغانستان کیا، ایران کیا، سعودی عرب کیا، اور اس کے علاوہ دیگر ممالک کیا،
یہاں سے ہمارے اسلاف، ہمارے اکابر، ان سے انہوں نے قرآن و حدیث سیکھا، پڑھا، اور اس کے بعد دنیا کے اطراف و اکناف میں مختلف ممالک کے اندر وہ پھیلتے چلے گئے، اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے شب و روز انہوں نے ایک کیے رکھا۔ حدیث کا مطمع نظر اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب قرآن مجید ہے، اور سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ سید عبدالغنی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں ان پر نازل فرمائے، وہ یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ ہم کو دو ہادی، ہم کو بس کافی ہیں دو ہادی ہدایت کے لیے، ہم کو بس کافی ہیں دو ہادی ہدایت کے لیے، ایک قرآن دوسرے ہے سنت خیر الورا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی دو چیزیں دنیا کے اندر آپ نے چھوڑی، اور ارشاد فرمایا کہ میرے جانے کے بعد یہ نہ سمجھنا کہ دین اسلام کی آواز اور اس کی دعوت وہ سنی سنائی نہیں جائے گی، بلکہ فرمایا میں روشنی اور ہدایت کے دو مینار تمہارے اندر چھوڑے جا رہا ہوں۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب اور دوسرے اس کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ، ان دونوں کو مشعل راہ بناؤ گے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اس مرکز سے ہٹ کر کے اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ قرآن عزیز کے اندر کتنا بڑا اعجاز ہے، کتنی بڑی خوبی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے اسلاف نے قرآن کی خدمت بھی بڑی کی، وعظ و تذکیر کے ذریعے بھی، تحریر کے ذریعے بھی، اور تحریر کے ذریعے بھی، اور اسی طرح حدیث کی خدمت بھی، تحریر کے ذریعے بھی، تقریر کے ذریعے بھی۔ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت مبارکہ کا جو ٹکڑا بیان کیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرمایا ہے کہ اے میرے حبیب، تو نے دنیا کے اندر میرا دین پھیلانا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہو؟ فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ، بالحکمہ، حکمت و دانش کے ساتھ بھی، والموعظۃ الحسنہ، اچھے اچھے واعظ کے ساتھ بھی، اور اگر گفتگو یا مناظرہ وغیرہ کا کوئی موقع آئے کسی سے بات چیت کرنے کا، بات طبیعتیں جھگڑالو ہوتی ہیں، ایسے ہی وہ جلدی قبول نہیں کرتی بات کو، تو فرمایا کہ آپ بھی ان سے بات چیت کریں، مناظرہ کریں، وجادلہم باللتی ہی احسن، لیکن اس کے اندر آسن پہلو ہو، اس کا نتیجہ لڑائی جھگڑے انتشار کی صورت میں پیدا نہ ہو۔ کتنی اچھی تعلیم ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معاشرے میں تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو پڑھا لکھا طبقہ ہوتا ہے، ان کے ساتھ گفتگو اور بات چیت کی جائے تو حکمت کے ساتھ، علم کے ساتھ، علمی دلائل کے ساتھ وہ سمجھے گے۔ اور ایک عام طبقہ ہوتا ہے، عوام الناس جنہیں کہا جاتا ہے، فرمایا ان کے سامنے کو اگرچہ چونچے چناچے کی لوڑ نہیں، بلکہ ان کی زبان کے اندر، پنجابی کے اندر، سلیس آسان زبان کے اندر فرمایا کہ ان سے بات کرو تاکہ وہ سمجھے۔ اور اگر کچھ جھگڑالو طبیعتیں ہیں ان سے بات چیت کرو، مناظرہ کرو، لیکن فرمایا کہ اچھے انداز کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ۔ تو ایک طبقہ جو ہے یہ عام لوگوں کا ہوتا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ ایک طبقہ جو ہے وہ جھگڑالو قسم کے لوگوں کا ہوتا ہے۔ ہمارے اسلاف نے تینوں طرح جو ہے وہ کام کیا ہے، حکمت، علم کے ساتھ بھی، مواعظ حسنہ کے ساتھ بھی، اور مناظروں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں ان پر جو ہے وہ نازل فرمائے۔ ایک طرف تقوی اور پرہیزگاری کے پتلے، مجھ سے پہلے
ساجد صاحب ذکر کر رہے تھے حضرت حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ میں نے پہلے شیخ الحدیث مولانا محمد عبداللہ صاحب ویروالوی رحمۃ اللہ علیہ ان سے بخاری پڑھی، اور بعد میں جامعہ سلفیہ میں حضرت حافظ صاحب سے بخاری پڑھی۔ آج بہت کم لوگ ہیں کہ جنہوں نے حضرت حافظ صاحب کو دیکھا ہے اور ان سے سبق جو ہے وہ حاصل کیا ہے، ان سے تعلیم جو ہے وہ حاصل کی ہے۔ تو حضرت حافظ صاحب کا تذکرہ کر رہے تھے نوجوان، ان کے زہد و تقویٰ کا۔ محکمہ اوقاف کی طرف سے دیر کی بات ہے کہ 50 سال پہلے کی بات ہے، لاہور میں ایک میٹنگ تھی اور اس میں تمام مکاتب فکر کے جلیل القدر اس دور کے علماء آئے ہوئے تھے، مولانا غلام اللہ خان، مفتی محمود، شاہ احمد نورانی جی، ہمارے مولانا محمد صدیق، میں ان کے ہمراہ گیا تھا وہاں، اور اس کے علاوہ حضرت مولانا محمد اسماعیل رحمۃ اللہ علیہم اجمعین۔ اس دور میں ابھی ہمارے موجودہ قائدین جو ہے وہ میدان کے اندر نہیں آئے تھے، تو یہ جلیل القدر علماء تھے۔ حضرت حافظ محمد گوندلوی بھی رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے۔ کھانے کا وقت آیا، جب دسترخوان بچھا، میزیں لگ گئی، سب نے کھانا کھایا، حضرت حافظ صاحب بیٹھ تو گئے لیکن ایک لقمہ تک نہیں اٹھایا۔ میں قریب بیٹھا ہوا تھا، میں نے عرض کیا کہ حضرت کیا بات ہے، آپ روزے سے ہیں؟ فرمانے لگے نہیں۔ پھر کیا بات ہے؟ بھئی تم کھاؤ۔ میں نے پھر عرض کیا حضرت بات کیا ہے؟ طبیعت بھی آپ کی ٹھیک ہے اور آپ نے بڑا حصہ لیا اس گفتگو کے اندر موضوع کے حوالے سے، جس مقصد کے لیے وہ میٹنگ سجائی گئی تھی، تو وجہ کیا ہے، بات کیا ہے؟ میرے اسرار پر فرمانے لگے کہ یہ محکمہ اوقاف، اس کی آمدنی قبروں اور مزاروں کی صورت میں ہوتی ہے، اس لیے میں نے پسند نہیں کیا کہ قبروں اور مزاروں کا کھانا جو ہے وہ اس کا لقمہ میں بناؤں۔ اللہ، یہ ان کے زہد اور ان کے تقوی کی علامت تھی۔ حضرت مولانا عبد الکریم قدوال والے، آپ نے تو نام بھی نہیں سنا ہوگا ان کا۔ یہاں جب جامعہ سلفیہ کی بنیاد رکھی گئی ہے سن 56 میں، بہت بڑی کانفرنس منعقد ہوئی ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث کی دھوبی گھاٹ میں، تو وہاں وہ تشریف لائے تھے اور تینوں دن والد صاحب انہیں اپنے گھر میں لے آئے، بڑا ان سے پیار تھا، بڑی عقیدت تھی، اور ان سے کہا بھی گیا کہ حضرت وہاں آپ جائیں۔ مولانا عبید اللہ حرار رحمۃ اللہ علیہ، جو مجلس حرار کے بھی صدر تھے، جمعیت اہل حدیث کے بھی صدر تھے، اور اسی طرح سرافہ کے بھی صدر تھے، کئی عہدے تھے ان کے پاس، ہماجیت قسم کے آدمی تھے، بہت بڑے مقرر بھی تھے۔ ان کے ہاں کھانے کا انتظام تھا، تو انہیں کہا گیا کہ 1-2 وقت کا کھانا حضرت آپ آئیں، آپ یہاں کھائیں۔ تو فرمانے لگے کہ میں اس بات کے اندر مبتلا ہوں اس روز سے کہ وہاں جس گھر کے اندر کھانا پکتا ہے وہ سونار کا گھر ہے، صراف کا گھر ہے، اور مجھے شک ہے ان کی آمدنی کے اندر کہ اس کے اندر کوئی آمیزش تو نہ کرتے ہوں گے۔ اللہ، اس قدر زہد اور تقویٰ، ایک وقت کا کھانا بھی وہاں سے نہیں کھایا، اور ہمارے ہاں ہمیں شرف عطا کیا انہوں نے میزبانی کا۔ حضرت الامام عبد الجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگردان رشید میں سے وہ تھے۔ مولانا داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد حضرت الامام سید عبد الجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد تھے۔ میں نے ایک تو ان کی زیارت کی اور ایک اور ان کے شاگرد سے حضرت مولانا عبد المجید ہزاروی، انتہائی بزرگ، اور وہ بھی اپنی وفات سے فیصل آباد تشریف لائے، اور میرے والد صاحب کو یہ سعادت حاصل ہوئی ان کے قیام و طعام کا 2 ماہ تک ہمارے گھر کے اندر رہے۔ دوری کمر ہو چکی تھی، پھر بھی بیان و کلام کے اندر کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ جمعے بھی پڑھاتے رہے، کبھی منڈو موری بازار میں، کبھی امی پور بازار میں، کبھی وہاں درس، کبھی وہاں درس۔ اللہ، اور یہ بھی حضرت الامام
अब्दुल-जब्बार रहमतुल्लाह अलैह उनके शागिर्दों में से थे। मुझे ये सआदत हासिल है कि 2 उनके शागिर्दों की ज़ियारत मैंने जो है वो की है। तो मौलाना अब्दुल मजीद अब्दुल करीम कुद्दूवाल वाले शायर भी थे, पंजाबी के बहुत बड़े शायर भी थे और बहुत बड़े वाइज भी थे। दूर दराज लोग मज़ाफ़ात से गांव से चले आते थे जब पता चलता था कि मौलाना अब्दुल करीम कुद्दूवाल वाले वो आए हुए हैं। पैरवी सहाबियात उन्होंने किताब लिखी, सहाबियात रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना, उनके फ़ज़ाइल, सहाबा किराम के फ़ज़ाइल पर भी। इसके अलावा और किताबें भी लिखी, मैंने तमाम वो देखी हैं, पढ़ी हैं। हज़रतुल इमाम जिस वक्त फौत हो गए, दुनिया से चले गए, तो उन्होंने एक नज़म लिखी जिसको मरसिया कहा जाता है, लेकिन मरसिया नहीं है, वो अपनी एक अकीदत का इजहार था जो उन्होंने जो है वो किया। और वो लिखते हैं, बात जो है वो कई दिनों के बाद, टेलीफोन का दौर नहीं था, तारे कई दिनों के बाद जो है वो पहुंचती थी, कहाँ अमृतसर, कहाँ कुद्दूवाल, 60-70 मील की मुसाफत, बड़े बड़े अजला होते थे। तो बात पहुंचती कई दिनों के बाद उन तक पहुंची कि हजरत इमाम जो है वो अल्लाह के यहाँ पहुंच चुके हैं, इंतकाल उन्होंने फरमा दिया है। तो मौलाना अब्दुल करीम रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने लिखा कि गजनी दी हटों पाग लगा जहान नू, गजनी दी हटों, हट समझते, एक तो होंगे ना हट्टी, एक होंगे हट जिस तरह अजकल बड़े बड़े प्लाजे ने, बड़े बड़े स्टोर ने हैं। और ये भी तुम जानते जे पुत्र हटां तो नहीं मिलते, तू लभदी फिरे बाजार कुड़े हैं हटां तो। गजनी दे हटों पार पाग लगा जहान नू, काबल कश्मीर नाले हिंदुस्तान नू, दूर दे लोकी आमन पामन फैज इरफान नू। हाँ, आलिम ते सूफी बरकत इसे दरबार दी, आलिम ते सूफी बरकत इसे दरबार दी, चौक हादी मेरे अब्दुल जब्बार दी, रो रो लदाई चिट्ठी आ गई सरकार दी, जांदे राइयां कोलों पुछा मैं खलो के। हाँ, जांदे राइयां कोलों पुछा मैं खलो के, नीर दे हंजू नाले हार परो के, देश दियो लोको जरा दसो खलो के, ठीक रवांगी हो गई साडे सरदार दी, चौक मदीने वाले। हाँ, विचों विचों कोई बंद जड़ा याद है, दौरे दाऊदी फिर भी काबिल तसल्ली है। हज़रत इमाम दे साहबजादे हज़रत मौलाना दाऊद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला करोड़ों रहमतें उन पर जो है वो नाजिल फरमाए। मैं उनकी सियासी खिदमात पेश करूँ, दीनी खिदमात पेश करूँ, कौमी खिदमात पेश करूँ या अपनी जमाती खिदमात पेश करूँ। हाँ, मौलाना मोहम्मद सिद्दीक पढ़ा करते थे इस मौका पर, क्या कहूँ दर्द कहानी वक्त कोता किस्सा तू लानी। क्या क्या खिदमात कर गए। कहते हैं, दौर दाऊदी फिर भी काबिल तसल्ली है, जिस दी बदौलत नैर इल्म दी चली है, सारे घराने दिए पूनी ते छली है, उम्र दराज कौमी खिदमत गुजार दी, उम्र दराज कौमी, दुआ भी कर दे, उम्र दराज कौमी खिदमत गुजार दी, सारे घराने दी पूनी ते छली है। पूनी छली भी ये नहीं समझते अज दे नौजवान। पहले साड़ियाँ मावां, साड़ियाँ दादियाँ, बुढ़ियाँ वो चरखा कादियाँ होंदियां सी जी, चरखा कादियाँ होंदियां सी। मेरे जेड़े उम्र वाले ने उन्होंने पता है, साढ़े घर भी चरखा होंदा सी ते ओहदे विच ओह सूतर कतदे हुंदे सन। सूतर तकले दे नाल चरखा एक हत्थ नाल चलाई जाना और तकले दे विच जिहड़ी सी ना वो पूनी बनदी जानी एक तार दे नाल,
اور پھر وہ وڈی ساری بن جانی جس طرح چھلی ہوندی انہوں چھلی کہندے سی. آخر تھوڑی جی جس نے رہ جاندی نا تو پھر انہوں بھی وہ اسی طرح تالے دے وچ لا کے تے چرخا چلاؤں دے اور پھر وہ چھوٹی جی رہ جاندی سی اور انہوں وہ کہندے سی پونی. یہ پونی رہ گئی ہے چھوٹی جس طرح بچیاں نو ٹکی پکا کے دے دی. اج کل تو ماما نے ٹکیاں تو یہ اج کل تو برگر کھوا دیا وہ ٹکی والا دور چلا گیا ہے. سارے کرانے دیے پونی تے چھلی ہے عمر دراز کرے اینا دلداراں دی چوک مدینے والے. ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے بزرگ ہمارے علماء کرام ہمارے اکابر ایک طرف اس قدر علمی خدمات لیکن اپنا نمونہ اپنا زہد اور تقوی سب سے بڑی چیز جو ہے وہ یہ ہے جو ان کے وعد و تذکیر کے اندر کام کرتی تھی. سرور کائنات واحد دنیا کے اندر ہستی ہیں. دنیا میں بڑے بڑے ریفارمر بڑے بڑے ہادی بڑے بڑے علامہ بڑے بڑے فہامہ بلکہ اور بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ لے لیجئے ان کی زندگیوں میں اور سرور کائنات کی زندگی میں سب سے بڑا فرق یہی ہے کہ حضور نے جو کچھ فرمایا سب سے پہلے اپنا عمل کر کے دکھایا. باقی لوگ کہندے کچھ نے تو کردے کچھ نے. اج منگتے بڑے نے کشکول پھڑیا ہے کدی امارات کول جی دیو کردہ کدی چائنا کول جی دیو کردہ تو بڑے خوش نے. بڑے IMF کول جی دیو وہ کردے لے کے خوش ہون ڈے جے انا للہ و انا الیہ راجعون. اور قوم نو کردے دے بوجھ دے تھلے جڑے نزدی چلے جا رہے انہاں دی بے وقوفی اور انہاں دی غلط قسم دی حکمرانی دی انتہا. اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے. اللہ بیڑا غرق کر دیا ملک کا. وہ ملک آپ کو کیا پتا ہے آپ کو کیا پتا ہے. آپ تو انہوں نے دین کب سیکھا ہے جا کر شیخ کے گھر میں. اکبر الہ آبادی کہتا ہے پلے کالج کے چکر میں مرے صاحب کے دفتر میں. انہیں کیا پتا ہے کہ دین کیا ہے. ہمارے اکابر کی خدمات جو ہے وہ کیا. حضرت مولانا داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ 10 سال قید و بند کی صعوبتیں انہوں نے برداشت کی اس ملک کے لیے. اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے انگریز سے آزاد کرانے کے لیے زندگی کا 10 سالہ عرصہ جو ہے وہ قید کے اندر گزارا. اور تحریک پاکستان کے اندر عظیم حصہ لیا. پاکستان بننے سے پہلے پنجاب کانگریس کے وہ صدر تھے. یہ پنجاب بھی اور ادھر کا پنجاب بھی کتنا بڑا سب سے بڑا صوبہ تھا ہندوستان کا. پنجاب کانگریس کے صدر تھے. اور سن 46 کے آخر میں جب کانگریس کو چھوڑا ہے مسلم لیگ کے اندر شامل ہوئے ہیں تو تحریک پاکستان کا زور اور فروغ اتنا بڑھ گیا اس پورے علاقے کے اندر مشرقی پنجاب اور مغربی پنجاب کے اندر. پھر اس کی مثال باقی صوبوں میں نہیں ملتی ہے. BBC لندن نے اس کو نشر کیا کہ مولانا داؤد غزنوی کانگریس چھوڑ کر مسلم لیگ کے اندر جو ہے وہ شامل ہو چکے ہیں. پھر ہمارے مسلم لیگی بھی قدردان تھے اس دور کے. انہوں نے پنجاب مسلم لیگ کی صدارت مولانا داؤد غزنوی کے حوالے کی. پنجاب مسلم لیگ کے صدارت بھی اور اس زمانے کے MLA بھی تھے. MLA اس وقت کہا جاتا تھا اسمبلی کے ممبران کو. تو دینی خدمات و الگ سیاسی خدمات سامنے جو ہے وہ آ گئے ہیں. تو تحریک پاکستان کے اندر اتنا کام کیا. قائد اعظم کے دوش بدوش ہندوستان بھر کے دورے جو ہے وہ کیے تحریک پاکستان کے لیے. اور ایک مقام پر کلکتہ میں قائد اعظم ساتھ ہیں. مولانا ابراہیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ ساتھ ہے. مولانا ظفر علی خان ساتھ ہے رحمۃ اللہ علیہ. اور مولانا داؤد غزنوی ساتھ ہے. اور صبح کے وقت 10-11 بجے کا ٹائم تھا. تحریک پاکستان زور پر تھی اور پنجاب اسمبلی کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر کے سکھوں کے لیڈر ماسٹر تارا سنگھ نے کرپان لہراتے ہوئے یہ کہا کہ ہم مر جائیں گے مار دیں گے خون کی ندیاں بہہ جائیں گی لیکن پاکستان نہیں بڑھنے دیں گے. 2 بجے کے ریڈیو نے یہ خبر جو ہے وہ نشر کی. ماسٹر صاحب کا یہ بیان جو ہے وہ آیا جس وقت رات کو جلسہ تھا. مولانا داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے انہوں نے تقریر فرمائی اور کہا کہ ماسٹر جی
کیا کہتے ہو کہ پاکستان نہیں بڑھنے دیں گے، خون کی ندیاں بہہ جائیں گی؟ ہمارے لیے خون کی ندیاں کو نئی نہیں ہیں، بلکہ اسلام کی تاریخ کا ہر ورق خون کی ندیوں سے شرابور ہے۔ ہماری تاریخ ہی یہ ہے کہ ہم نے ملک کے لیے، دین کے لیے خون کی ندیاں تو بہائی ہیں، لیکن ہمارے پائے استقلال کے اندر کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آیا ہے۔ مولانا ظفر علی خان فوراً مائک پہ آئے اور شعر کی صورت میں خراج تحسین پیش کیا مولانا داؤد غزنوی کو کہ قائم ہے ان سے ملت بیضا کی آبرو۔ پروفیسر صاحب، قائم ہے ان سے ملت بیضا کی آبرو، اسلام کا وقار ہے داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ۔ جی، اور پھر کہا لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ یہ ان کی زبان سے نکلا اور یہ ہندوستان کے کوچے کوچے کے اندر یہ نعرہ پھیل گیا۔ میری عمر اس وقت اس بچے جیسی تھی، 8-10 سال کی عمر تھی، اور ہم گلی کوچوں کے اندر، بازاروں کے اندر جلوس نکالتے تھے اور یہ نعرے لگاتے تھے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ نعرہ مولانا ابراہیم سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ نے دیا تھا، اور بن کے رہے گا پاکستان، لے کے رہیں گے پاکستان، یہ نعرہ مولانا داؤد غزنوی نے دیا تھا۔ آپ کو کیا معلوم ہے؟ جی، بڑی دیر کی بات ہے، ہمارے دفتر امی پور بازار میں یہ مسلم لیگی لیڈر آئے، چودھری شیر علی آیا، رانا ثناء اللہ صاحب آئے، اور میاں عبد المنان، باقی اور بھی تھے۔ تو میں نے ان کو مخاطب کر کے کہا آپ تو سب پیپل پارٹی سے آئے ہیں، پہلی دفعہ ایم پی اے ہوا ہے رانا ثناء اللہ تو پیپل پارٹی کی ٹکٹ پر ہوا ہے، آپ تو ادھر سے چھوڑ کر کے آئے ہیں۔ میاں منان یوتھ ونگ کا صدر تھا شہر کا، پیپل پارٹی کا بے نظیر کے زمانے میں، اور شیر علی بھی پہلے پیپل پارٹی میں تھا۔ آپ تو پیپل پارٹی سے ہو کر آئے ہیں، اور میں وہ ہوں کہ ہمارے اکابر نے خون بہایا اس ملک کے لیے، اسی جماندرو مسلم لیگی۔ نعرہ تکبیر، مرکزی جمعیت اہل حدیث، مولانا محمد یوسف انور صاحب، علماء اہل حدیث۔ تینوں نے نیویں پالے، یہ مولانا کمال کرتی تو میں نے کہا کہ سن 49 کے اندر دھوبی گھاٹ میں مسلم لیگ نے کانفرنس کی، جس میں خان لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم وہ آئے، اور ان کی تقریر کے آغاز سے پہلے مجھے سعادت حاصل ہوئی کہ تلاوت کلام پاک میں نے کی تھی۔ مولانا عبید اللہ حرار مجھے لے جایا کرتے تھے، میں تلاوت بھی کرتا تھا، نظمیں بھی پڑھتا تھا۔ اور بات کہنے والی یہ ہے، اپنی بات نہیں کہ میں نے تلاوت کی ہے تو کوئی اتنی بات نہیں ہے، لیاقت علی کی بات۔ لیاقت علی نے یہ کہا کہ اے پاکستانیوں، مسلم لیگ جو ہے یہ پاکستان کی ماں ہے، جس نے پاکستان کو جنا ہے، پاکستان کی ولادت کی ہے۔ یہی بات ہے نا، مسلم لیگ کی بھی حفاظت کرنی ہے اور اس پاکستان کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ کسی سے آپ نے یہ بات نہیں سنی ہوگی۔ اور سب سے پہلے 1916 میں جب پاکستان کا تصور، اسلامی ریاست کا تصور جو ہے وہ پیش کیا علامہ اقبال نے، 16-17 بڑے بڑے لیڈر تھے، اور ان میں مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ بھی موجود تھے۔ بالکل ابتدا میں جب تصور پیش ہو رہا تھا پاکستان کا کہ ایک اسلامی ریاست ہونی چاہیے جہاں ہم اپنے مذہب کے مطابق آزادی کے ساتھ ہم زندہ رہ سکیں، حکومتی سطح سے لے کر نچلی تک اسلام نظر آئے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ بعد میں ہی رہ گئی تو ہور گلا شروع ہو گئی ہیں، لینا اکھڑ جاتا ہے بڑھا بندہ۔ قائد اعظم کے ہمراہ مولانا ابراہیم سیالکوٹی غالباً ڈھاکہ کے پلٹن میدان کے اندر تقریر جو ہے وہ کر رہے تھے۔ قائد اعظم انگریزی میں تقریر کرتے تھے، کسی کے سمجھ میں آئی بات، کسی کے سمجھ میں نہ آئی۔ انہوں نے بتایا کہ ہم پاکستان کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے بعد مولانا ابراہیم سیالکوٹی ہمارے قائد امیر محترم علامہ ساجد میر حافظہ اللہ، ان کے جد امجد مولانا ابراہیم سیالکوٹی مائک پر آئے اور انہوں نے کہا
کہ قائد اعظم کی پوری تقریر کا خلاصہ یہ ہے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھر یہ نعرہ بھی پورے ملک کے اندر گلی کوچوں کے اندر وہ گونج گیا. یہ سارے نعرے جو ہے، ساری خدمات جو ہیں وہ ہمارے اکابر کی ہیں. یہ سیاسی خدمات میں آپ کو بتا رہا ہوں، علمی خدمات، علم کے تو وہ پہاڑ تھے اللہ، لیکن سیاسی لحاظ سے بھی ان کے اندر بڑی بصیرت تھی. اور اس کے بعد پھر 1920 کے اندر امرتسر کے اندر جلسہ ہوا مسلم لیگ کا بہت بڑا. حکیم اجمل خان جو مسلم لیگ کے بہت بڑے لیڈر تھے، ان کی صدارت کے اندر، جس میں قائد اعظم بھی موجود تھے، علامہ اقبال بھی موجود تھے. اور اس کانفرنس کی صدارت کون کر رہا تھا؟ حکیم اجمل خان. حکیم بھی بہت بڑے تھے، حکمت بھی جانتے تھے، اور سیاسی لیڈر بھی بہت بڑے تھے اس دور کے، تمام ان کی عزت کرتے تھے. ان کی صدارت میں وہ جلسہ تھا. علامہ اقبال بھی تھے، قائد اعظم بھی تھے. اور پتہ ہے آپ کو اس مجلس استقبالیہ کے صدر کون تھے؟ 23 سالہ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ. 23 سالہ نوجوان مجلس استقبالیہ کے وہ ناظم تھے اور صدر تھے حکیم اجمل خان. اور یہی 1920 کی وہ کانفرنس اور وہ جلسہ عظیم تھا کہ جس کے اندر قائد اعظم کو مسلم لیگ کا صدر جو ہے وہ بنایا گیا علامہ اقبال کی تجویز پر. اور اس کے بعد پھر آگے بڑھیے، تحریک پاکستان چلی. علماء کا بڑا اس کے اندر کردار ہے، ہمارے علماء کا، دیگر علماء کا بھی. یہ تو جو بڑے اکابر تھے ان کا تذکرہ ہے نا، باقیوں کا کوئی کم حصہ جو ہے وہ نہیں ہے. روپڑی حضرات، حضرت حافظ عبد القادر روپڑی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا ذکر کر رہے تھے مجھ سے پہلے ساجد صاحب، روپڑ مسلم لیگ کے صدر تھے. مولانا اسماعیل غزنوی، مولانا داؤد غزنوی کے چچا زاد بھائی، وہ امرتسر ڈسٹرکٹ مسلم لیگ کے صدر تھے. اور دہلی مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری رحمانیہ مدرسہ کے شیخ عطا الرحمان، ان کے بیٹے حبیب الرحمان، وہ جنرل سیکرٹری تھے. دہلی جیسے بڑے شہر اس کی مسلم لیگ کے بڑے بڑے عہدوں پر تھے. ابتدا ہی کے اندر ہمارے علماء کرام مسلم لیگ کے عہدوں پر تھے، پارٹیشن سے پہلے بھی اور آج بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلم لیگ کے ساتھ. اس لیے کہ اس نے پاکستان بنایا، کوئی مائی کا لال اس کو ختم نہیں کر سکتا ہے. مستقبل مسلم لیگ کا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور ان کی اتحادی جماعتوں کا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، چلتے چلتے تحریک پاکستان 1940 کا وہ موقع آیا مینار پاکستان پر، جب پاکستان کی قرارداد جو ہے وہ پیش ہوئی. اور وہ قرارداد پیش کرنے والے پتہ کون ہے آپ کو؟ مولوی فضل الحق بنگال کے، وہ بھی اہل حدیث تھے. اور اس کے بعد وہ مشرقی پاکستان کے وزیر اعلیٰ بھی رہے. میری عمر کے لوگ جانتے ہیں مشرقی پاکستان کے وزیر اعلیٰ بھی وہ رہے ہیں. اور انہوں نے وہ قرارداد جو ہے وہ پیش کی، اور اس کی تائید کرنے والوں میں مولانا ظفر علی خان تھے، مولانا حافظ محمد گودروی تھے، اور اسی طرح دیگر علماء کرام بھی تھے. اور سٹیج پر تمام مکاتب فکر کے علماء بیٹھے ہوئے تھے. مولانا فضل اللہ وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ وہ نیچے بیٹھے ہوئے تھے. انہیں کہا جا رہا تھا کہ حضرت آپ اوپر آئیے، کرسی پر آئیے، لیکن اپنے قائد کی اتنی عزت کرتے تھے، کہتے تھے کہ نہیں، میری مجال نہیں ہے کہ میں قائد کے دوست بدوش میں جو ہے وہ بیٹھوں، میں ان کی جوتیوں کے اندر بیٹھوں گا اور پاکستان جو ہم حاصل کر کے رہیں گے. اللہ اکبر. مولانا فضل اللہ وزیر آبادی کی بات آ گئی، پھر کشمیر کا تذکرہ بھی آ گیا. سویرے کشمیر ڈے ہے نا، آج تک یہی کہہ رہے ہیں کشمیر کی اخلاقی مدد ہم کرتے رہیں گے، اخلاقی مدد کرتے رہیں گے. وہ انے ہوئے اخلاقی مدد ہی صرف پاکستان تو ایک فریق ہے، جس طرح ہندوستان فریق ہے، پاکستان ایک فریق ہے. اقوام متحدہ کی قراردادوں کے اندر یہ ہے. ساتھیوں میں دسو کہ نماز کٹھے اجتماعی ہونی انشاءاللہ ہوئے گی انشاءاللہ. بھی نماز عشاء کی بعد میں اکٹھی ہوگی، اس لیے گھبرائیں نہیں. یہ عشاء کی نماز دیر سے بھی ہو سکتی ہے، میں بھی ختم کرتا ہوں اگرچہ صدر جتنا وقت چاہے لے جائے، لیکن یہ نہیں کہ میں صدارتوں کو فائدہ نجائز اٹھاؤں. تو بات کیا ہو رہی تھی 1940 کی، اس قرارداد پاکستان کی. اور وہاں ہمارے اکابر جو ہے اس وقت بھی موجود تھے.
مولانا ثناءاللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ اپنی عدالت کی وجہ سے تشریف نہ لائے، لیکن اس قرارداد کی تائید میں اخبار اہل حدیث کے اندر یہ کہا کہ اہل اسلام کو، تمام کے تمام لوگوں کو فرمایا کہ اس قرارداد کو اپنے اپنے مقامات پر جلسوں میں پاس کرنا چاہیے، خطبات جمعہ کے عنوان اور موضوع جو ہے وہ بنانا چاہیے۔ حضرت حافظ عبداللہ روپڑی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فتویٰ دیا کہ جو بھی مسلمان ہے اس کی علامت یہ ہے کہ وہ مسلم لیگی بھی ہو۔ حضرت حافظ عبداللہ روپڑی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ تھا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان کے دونوں بھتیجے حافظ عبدالقادر روپڑی اور حافظ اسماعیل روپڑی یہ سکھوں کے ہدف تھے، نشان تھے، اتنا کام انہوں نے کیا ہے۔ وہ دونوں بھائی برقعے پہن کر کے عورتوں کے کیمپ کے اندر شامل ہو کے اس کے بعد انہوں نے سرحد جو ہے عبور کی، وگرنہ ان کا بچنا جو ہے مشکل تھا۔ روپڑی بزرگوں کے 11 افراد جو ہے تحریک پاکستان کے اندر جو ہے سکھوں نے انہیں جو ہے وہ شہید کیا۔ مولانا ثناءاللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ ان کے اکیلے بیٹے عطا اللہ وہ جو ہے وہ شہید ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کشمیر کی بات چلی، میں یہ عرض کر رہا تھا یہ جو جتنا حصہ ہے آزاد کشمیر جس کو کہا گیا ہے اور کہہ رہے ہیں ہم، یہ پتہ ہے کہ انہوں نے حاصل کیا ہے؟ پاکستان بننے سے پہلے ماؤنٹ بیٹن اور قائد اعظم مولانا داؤد غزنوی، پنڈت نہرو، ان کے درمیان گفتگو اور بات چیت ہوئی۔ مولانا غزنوی اس بات چیت کے اندر موجود تھے اور یہ طے پایا تھا کہ جو مسلم اکثریت کے علاقے ہیں وہ مسلمانوں کو دیے جائیں، جو ہندو اکثریت کے علاقے ہیں وہ ان کو جو ہے وہ دیے جائیں۔ اس کے مطابق وہ علاقہ جی کشمیر کا، وہاں بھی مسلمانوں کی اکثریت تھی، مسلمانوں کی اکثریت تھی، وہ بھی ملنا چاہیے تھا، لیکن انگریز بڑا شاطر تھا، وہ ڈنڈی مار گیا اور کہنے لگا کہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ کشمیری جو ہے وہ کریں گے۔ پنڈت نہرو جو ہے وہ بھاگا گیا، اقوام متحدہ کے اندر جا کر گیا اور جا کر کہنے لگا، یہ بات پنڈت نہرو نے اس کے منہ میں ڈالی تھی ماؤنٹ بیٹن میں۔ پنڈت نہرو نے جا کر کہا، اس نے اتنا اضافہ بھی کر دیا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ہندوستان کے کشمیر کے لوگ جو ہے وہ کشمیری فیصلہ کریں، اگر وہ چاہیں ہندوستان کے ساتھ شامل ہو جائیں، اگر چاہیں پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہو جائیں۔ یہ قرارداد جو ہے اقوام متحدہ کے اندر پاس کر دی گئی۔ یہ پاکستان فریق ہے، آج وہ لوگ جو ہے وہ فریق نہیں مانتے اور ہماری حکومت بھی کہتی ہے، ہمارے بڑے بھی کہتے ہیں ہم اخلاقی مدد جو ہے وہ کرتے رہیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم فریق ہیں اس کے، اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق انہیں حق جو ہے وہ دینا چاہیے۔ جدھر جاتے ہیں ہندوستان میں جاتے ہیں تو جائیں، وہ پتہ ہے انڈیا کو پتہ ہے کہ اکثریت مسلمانوں کی ہے، اس لیے انہوں نے نہ صرف یہ مقبوضہ کشمیر اس پر قبضہ جو ہے وہ کر رکھا ہے، ہمارے غلط قسم کی پالیسیوں، حکمرانوں کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے وہاں قبضہ کر رہا ہے، خون کی ندیاں جو ہے وہ بہہ رہی ہیں اور پاکستان کو فریق ماننے کے لیے وہ جو ہے وہ تیار نہیں ہے۔ بات سے بات نکلتی ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کے بعد ہمارے علماء کرام کی خدمات حکمت کے لیے ایک دو باتیں حکمت کے لحاظ سے بڑی حکمت کے ساتھ بھی سمجھاتے تھے۔ حضرت سید محمد شریف شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دعا کریں کروڑوں رحمتیں اللہ تعالیٰ ان پر نازل فرمائے۔ سید محمد شریف کڑیالوی جو پاکستان بننے سے پہلے پورے پنجاب کے امیر تھے، جمعیت اہل حدیث کے امیر تھے۔ جب امرتسر کے اندر اجلاس منعقد ہوا کہ امیر کس کو بنایا جائے، 3 نام جو ہے وہ پیش ہوئے، حضرت حافظ عبداللہ روپڑی کا، حضرت مولانا ثناءاللہ کا رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سید محمد شریف صاحب۔ شاہ صاحب مشکات سے زیادہ پڑھے ہوئے نہیں تھے، لیکن تقویٰ اور پرہیزگاری ان پر ختم تھی۔ دونوں اتنے علم کے پہاڑوں نے اپنے نام واپس لے لیے۔ حافظ عبداللہ صاحب نے بھی اپنا نام واپس لے لیا، مولانا ثناءاللہ نے بھی اپنا نام واپس لے لیا، اور شاہ محمد شریف رحمۃ اللہ علیہ وہ امیر پنجاب جو ہے وہ بنے۔ سید زادے تھے اور بریلوی دوسرے حضرات ان کے خاندان سے، ان کے والد بہت بڑے پیر تھے، بہت بڑے پیر تھے۔ اور جو پیروں کا حال ہوتا ہے، کوئی آتا ہے کوئی پاؤں چومتا ہے، کوئی گھٹنے چومتا ہے، کوئی سجدے کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، وہ سکول ماسٹر بھی تھے۔
لیکن شاہ جی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی، وہ اہل حدیث ہوئے، مشکات پڑھی، قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا، قرآن پڑھا ترجمے سے اور حدیث پڑھی، اس کے بعد اہل حدیث ہوئے۔ اب وہ چاہتے تھے کہ میرا باپ جو ہے اس کا بھی عقیدہ جو ہے وہ صحیح ہو جائے، لیکن باپ کے احترام میں، حکمت کی بات آپ کو سناؤں، صرف ایک واقعہ، باپ کے احترام کی وجہ سے ان سے بحث نہیں کرتے تھے، ان سے گفتگو نہیں کرتے تھے۔ آہا، کس قدر احترام ہے۔ مسئلہ بھی یہ ہے کہ والدین اگر مشرک اور کافر بھی ہوں تو پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، پھر بھی حسن سلوک کرو ان کے ساتھ، تو ڈرتے ہوئے کہ کہیں بات کا بتنگڑ نہ بن جائے تو آپ ان سے نگاہ اونچی کر کے ان کو سمجھانے کی کوشش نہیں کر رہے تھے، لیکن دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ کوئی ایسی صورت جو ہے وہ پیدا کر دے، مجھے سمجھا دے کہ میرے باپ کا عقیدہ جو ہے وہ صحیح ہو جائے۔ ایک روز ایسا ہوا کہ حضرت حافظ محمد لکھوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب زینت الاسلام میں پڑھ رہا تھا اور وہ فارسی میں تھی، پہلے پھر ترجمہ ہوا ہے۔ اس دور کے اندر سرکاری زبان فارسی تھی، سرکاری زبان فارسی، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تفسیر لکھی ہے تو فارسی میں لکھی ہے، بعد میں اردو میں ترجمہ ہوا ہے۔ تو شاہ جی کہتے ہیں، شاہ محمد شریف، ایک روز اپنے والد صاحب کو کہ آپ فارسی جانتے ہیں اور وہ اسکول ماسٹر بھی تھے، فارسی کے استاد بھی تھے، آپ ایسا کریں کہ یہ کتاب ہے میرے پاس فارسی کی، آپ اس کا ترجمہ جو ہے فارسی میں، اردو پنجابی میں تھی، میں بھول گیا، پنجابی میں وہ تھی، زینت الاسلام پنجابی میں لکھی تھی، تفسیر بھی لکھی انہوں نے پورے قرآن مجید کی، آپ محمد لکھوی رحمۃ اللہ علیہ نے پنجابی زبان میں۔ یہ پہلی مثال ہے دنیا کے اندر، ایک آیت اور اس کا ترجمہ شعر کی صورت میں۔ تو شاہ صاحب عرض کرنے لگے کہ ابا جان یہ پنجابی میں ہے، آپ فارسی میں اس کا ترجمہ کر دیں تاکہ پڑھے لکھے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو انہوں نے اس کا ترجمہ کرنا جو ہے وہ شروع کر دیا، زینت الاسلام کا ترجمہ کرنا شروع کر دیا۔ وہ سارا کا سارا قرآن اور حدیث سے بھرا ہوا تھا، تمام کا تمام مواد۔ ادھر زینت الاسلام کی دونوں جلدیں جو ہیں وہ ختم ہوئی اور ادھر ان کا عقیدہ جو ہے وہ صحیح ہوا، وہی عقیدہ اختیار کیا جو بیٹے کا عقیدہ تھا۔ یہ ہے حکمت و دانش کی باتیں۔ اور موبائل حسنہ اچھے اچھے واز کے ساتھ بھی لوگوں کو انہوں نے، ہم تو اپنوں کو ہی کافر بنا رہے ہیں، مشرک بنا رہے ہیں، فلاں کافر ہے، فلاں کی دہشت گردی سے، اس انتشار سے ملک کو بچائے۔ خدا کی قسم ہمارے اکابر نے ہندوؤں کو، سکھوں کو اور غیروں کو انہوں نے مسلمان بنایا۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے میں عرض کروں، بٹالہ کے اندر بہت بڑی کانفرنس ہوتی تھی پاکستان بننے سے پہلے، یہ مولانا سمسام رحمۃ اللہ علیہ نے خود، میں نے ان کی زبان سے سنا، خود انہوں نے یہ واقعہ جو ہے وہ سنایا۔ اور وہاں جو موضوع ہوتا تھا وہ تقابل مذاہب ہوتا تھا، آریہ سچے ہیں، سکھ سچے ہیں، بدھ مت سچے ہیں یا مسلمان سچے ہیں، یہ موضوع ہوتا تھا۔ اور ہمارے علماء اسلام کی سچائی، اسلام کی صداقت جو ہے وہ بیان کرتے تھے، اور سننے والوں میں ہندو بھی ہوتے تھے، سکھ بھی ہوتے تھے، مسلمان بھی ہوتے تھے۔ اور اگر مسجد کے اندر جلسہ ہوتا تو باہر دیواروں پر کھڑے ہو کر کے وہ سکھ اور وہ ہندو جو ہے وہ ہماری تقریریں جو ہے علماء کرام کی سنا کرتے تھے۔ تو حضرت مولانا میر سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی صدارت تھی۔ مولانا سمسام کہتے ہیں کہ میں چوک مدینے والے احمد سردار جی سے ایک واقعہ بیان کر کے ختم کرتا ہوں۔ چوک مدینے والے احمد سردار جی اے میں لے گیا تو میں جا کے تے صدر نو کیا، سیکرٹری نو کیا کہ وقت لے جاؤ تو میں یہ نظم جڑی ہے میں سناواں۔ لیکن مولانا سیالکوٹی زیادہ شعر و شاعری نو پسند نہیں سی کرتے کہ نہیں قرآن پڑھو، شعر و شاعری کو زیادہ پسند نہیں کرتے تھے۔ مولانا نے بڑے فرمائشیں کی، بڑی فرمائشیں کی۔ جب فرمائشوں کی بھرمار آئی نا تو مولانا نے مولانا سمسام کو بلایا اور کہنے لگے کہ بھائی اب تو سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ مولانا سمسام ان سے سنے، اچھا سنائیے، اشعار سنائیے۔ تو مولانا کہتے ہیں کہ میں نے پہلے کچھ تمہید اسلام کے کچھ خصائل، کچھ خوبیاں چند منٹوں میں ذکر کر کے اس کے بعد میں نے
शेरों की सूरत में इस्लाम की खूबियाँ जिक्र की, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियाँ जिक्र की। मोहम्मद रुतबे हजूर का इसमें गिरामी जिस वक्त आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मोहम्मद रुतबे पा कोई नहीं सकदा, जहाना दी रहमत कहा कोई नहीं सकदा। मोहम्मद रुतबे पा कोई नहीं सकदा, जहाना दी रहमत कहा कोई नहीं सकदा। हाँ फिरन पीर जगते जिवें बरसाती डडियां, फिरन पीर जगते जिवें बरसाती डडियां, ए दावे हज़ारां ते पग्गां ने वड्डियां, पर रोड़ां नूं कलमा पढ़ा कोई नहीं सकदा, पर रोड़ां नूं कलमा पढ़ा कोई नहीं सकदा। मुहम्मद दे रुतबे नूं पा कोई नहीं सकदा। शहादत दी उंगली मेरे पीर वांगू, शहादत दी उंगली मेरे पीर वांगू, खड़ी कर वल आसमान तीर वांगू, कमर करके टुकड़े विखा कोई नहीं सकदा, कमर करके टुकड़े विखा कोई नहीं सकदा। मुहम्मद दे रुतबे नूं पा कोई नहीं सकदा। ऐ शूदर महाशे न जिंदगी गवा तू। ये शूदर लोग जिहड़े ने ना अज भी हिंदुस्तान के अंदर इन्हां लोगों के बर्तन अलग है, इन्हां दे बच्चों के स्कूल अलग, उन्हां दे बाजार मार्केटा अलग, उन्हां तो पानी तक नहीं पीते, उन्हां दे कोई ओहदे उन्हां नूं देंदे, समझते ने कि हनुमान दे हिटले हिस्से तो पैदा होए। अकीदा देख लो, हिटले हिस्से तो पैदा होया कि असीं ब्राह्मण हनुमान दे उतले हिस्से तो पैदा होए। ये उतला हिस्सा जिहड़ा वधिया ते हेठला हिस्सा जिहड़ा गंदा, ये गंदे लोग ऐ अकीदा जी। तो उन्होंने शूदर किया जाता सी। महाशे वो सी कि जेडे उन्होंने आलम सी, उन्होंने बड़े बड़े जेडे पंडित सन। ऐ शूदर महाशे न जिंदगी गवा तू, उधर इशारा करके बड़े वो खड़े सन हिंदू। ऐ शूदर महाशे न जिंदगी गवा तू, न दर दर ते जाके न दुर दुर करा तू। मुहम्मद बगैर सीने ला कोई नहीं सकदा, मुहम्मद बगैर सीने ला कोई नहीं सकदा। जहाना दी रहमत कहा कोई नहीं सकदा। जे तू इत्थे खड़ा पढ़े कलमे दी बानी, छड़दा मैं विचों शेर कही आखिरी शेर, जे तू इत्थे खड़ा पढ़े कलमे दी बानी, ते समसाम पीवे तेरा झूठा पानी, फिर मस्जिद तो तेनू हटा कोई नहीं सकदा। मुहम्मद दे रुतबे नू पा कोई नहीं सकदा। अल्लाह गूंज उठे, नारा है तकबीर, अल्लाह सारा मजमा गूंज उठा। और उसके बाद कहते रहे कि मैं झोंक मदीने वाले सुनाई, एक आना कीमत सी, और फौरी तौर 5 मिनट 1000 छपा के लैके गया, सारियां बिक गई। फिर मैं रात की गड्डी अमृतसर गया और जाके सुनाई प्रेस, उत्थे प्रेस ही कोई नहीं सी पढ़ा ले। रात की गड्डी गया और अगले रोज फिर 2-3 हज़ार मैं छपा के झोंक मदीने वाले लैके आया, आने आने की उस दौर के अंदर। तो ये मवाइद हसना के अंदाज जिथे हीर और रांझे और ससी और महीवाल पढ़े जाते सी, उथे पढ़िया जाने लगा। हाँ मदीने दी मोहब्बत विच दिला सरशार हो चलिए, जिथों लोकी शिफा पावन असीं बीमार हो चलिए। कोई जावे ना जावे ए ते अपनी अपनी मर्जी है, असीं समसाम अपने पीर दे दरबार हो चलिए। ये मोबाइल ने हसना। और उसके बाद फिर अगे मुनाजरे की बात, मौलाना सनाउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह और बाकिया ने मुनाजरे किए। हजरत मौलाना सनाउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह मिर्जा कादियानी कहने लगा कि मैं तुहाडे नाल गुफ्तगू बातचीत करना, लेकिन इत्थे कादियां आओ, तुसी कादियां आओ। मौलाना सनाउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह 2-3 अपने साथियों के हमरा कादियां चले गए। ये 1903 की बात, 11 जनवरी 1903 की बात है। मौलाना सनाउल्लाह मरसी रहमतुल्लाह अलैह कादिया चले गए और पैगाम भेजा कि मिर्ज़ा साहब मैं आ चुका हूँ और आओ मेरे साथ गुफ्तगू करो। मिर्ज़ा कादियानी कहने लगा कि मुझे रात ही अलाहम हुआ है कि तूने अब मुनाजरा किसी से नहीं करना है। अलाहम भी बड़ी छेटी ले, अंग्रेज को खुश करने वास्ते अंग्रेजी चला, आई विल गो टू अमृतसर टुमारो, मैं कल अमृतसर जाऊँगा। अंग्रेजी दे विच ये भी मेरा ख्याल है गलत है, आई शैल चाहिए क्यों जी, आई विल गलत है, आई शैल गो टू अमृतसर टुमारो। अंग्रेजी भी सही नहीं होती,
ਜੀ ਔਰ ਉਰਦੂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਲਤੀਫਾ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਦਈਏ ਮੌਲਾਨਾ ਅਹਿਮਦ ਦੀਨ ਗਖੜਵੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਸੀ ਸ਼ਿਮਲੇ ਤੈਅ ਇਹ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਰਦੂ 'ਚ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਰਦੂ 'ਚ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਹੋਏਗਾ ਉਧਰੋਂ ਸਲੀਮ ਨਾਮੀ ਮਨਾਜ਼ਰ ਸੀ ਇਧਰ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਲ ਮਜੀਦ ਚੌਧਰੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਉਹ ਸਦਰ ਸਨ ਔਰ ਇਧਰੋਂ ਮੌਲਾਨਾ ਅਹਿਮਦ ਦੀਨ ਗਖੜਵੀ ਉਹ ਮੁਨਾਜ਼ਰ ਸਨ ਮੌਲਾਨਾ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਅਬੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਉਰਦੂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਉਹ ਸਲੀਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਮੁਨਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜੋ ਉਰਦੂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਸਕੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਹੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮੌਲਾਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਮੌਲਾਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਨਬੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਫਲਾਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਫਲਾਣੇ ਸਫੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੋਲ ਨੂੰ ਬੋਕਾ ਲਿਖਿਆ ਡੋਲ ਨੂੰ ਬੋਕਾ ਲਿਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਬਾਤ ਹੈ ਵਾਖਰ ਦਾਵਾਨਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ।